کہ آج ہندوستان میں ہم سے ہمارا عقیدہ توحید چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں وندے ماترم کا بل لا کر کے اسے منظور کیا گیا. جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسے قبول نہیں کیا. سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا کہ یہ اس ملک کے سنویدھان اور اس کے قانون کے خلاف ہے. اس ملک میں بنیادی قانون یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب کے تئیں آزادی ہے. وہ جس مذہب کے مطابق چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی. یہ سنویدھان کا, ملک کے قانون کا دیا ہوا حق ہے جو ہمارے پاس ہے. اور آج فرقہ پرست طاقتیں, اسلام دشمن طاقتیں, مسلم دشمن طاقتیں اس کے خلاف قانون بنا رہی ہے. وندے ماترم کا قانون پاس ہوا ہے, اس میں ہندوستان کی زمین کو خدا مانا گیا ہے کہ یہ بھارت کی زمین جو ہے یہ خدا ہے. ظاہر بات ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے. زمین تو آسمان کے مقابلے میں چھوٹی ہے, ہم آسمان کو بھی خدا نہیں مانتے. اس آسمان میں سورج کو ہم دیکھتے ہیں, آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, ہم اس کو بھی خدا نہیں مانتے جبکہ وہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. ہم چاند کو بھی خدا نہیں مانتے. کسی کی عزت کرنا, کسی کا احترام کرنا, یہ اس کو خدائی کا مقام دینا نہیں ہے. خدائی صرف اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کسی شاعر کی نظم ہے جس میں بھارت کی سرزمین کو خدا مانا گیا ہے اور دیوی دیوتاؤں کو خدا مانا گیا ہے, اور بھی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے. ہم تو کسی پر زور زبردستی نہیں کرتے, اور آپ کو ملک کے قانون نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ ہم پر زور زبردستی کریں کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر کے, عقیدہ توحید چھوڑ کر کے بھارت کی زمین کو ہم خدا مانیں. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں. اب اگر کوئی ہندوستانی جو مسلمان نہیں ہے یہاں سے چلا جائے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر کے وہاں کی شہریت, نیشنلٹی لے, تو کیا وہاں کی زمین کو وہ خدا مانے گا؟ اور اگر نہیں مانتا ہے تو تمہارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ ہندوستان میں رہنے والے کسی ہندوستانی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین کو اپنا خدا مانے. ہم تو خدا صرف اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اسی عقیدے کے ہم قائل ہیں, اور اسی عقیدے پر ہم جینا بھی چاہتے ہیں, مرنا بھی چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم توحید کے ساتھ زندگی گزاریں, اور ہماری چاہت ہے کہ ہم اسی عقیدہ توحید پر مریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام, آخری بات, آخری جذبہ اور عقیدہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو ہم اسی عقیدہ توحید کے ساتھ جینا اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ مرنا چاہتے. ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے قانون کے مطابق آپ قانون بنائیے, لیکن کسی سے اس کا دین مت چھینیے, کسی سے اس کا عقیدہ مت چھینیے, اور کسی پر زور زبردستی کر کے اس کا دھرم پریورتن مت کروائیے. ہر ایک کو آزاد رہنے دیجیے کہ وہ جس عقیدے کے ساتھ اور جس دھرم اور دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزارے. اس لیے وندے ماترم کا عقیدہ توحید کے خلاف ہے. ہم اللہ کے علاوہ زمین کو, اللہ کے علاوہ آسمان, چاند, سورج, ستارے اور کسی بھی مخلوق کو خدا نہیں مانتے. ہم خدا صرف ایک اللہ کو مانتے. کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی بڑا احسان کر لے, ہم اس کو نہیں بولتے کہ تو اللہ ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلا کام کر دے تو بولے یار تم تو بھگوان ہو. ہمارا عقیدہ ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہو ہے, جو یکا و تنہا ہے, جس کی ذات میں, جس کی صفات میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک نہیں.
ہم اسی عقیدے کے ساتھ جینا اور اسی عقیدے کے ساتھ مرنا پسند کرتے ہیں. یہی ہماری چاہت، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی عقیدے توحید کے ساتھ جئیں گے بھی، مریں گے بھی. اللہ تعالی ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمارے لیے عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے. اور جو لوگ ہم سے ہمارا عقیدہ توحید چھیننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام، خاسر اور نامراد فرما دے. اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. آج کی موجودہ سرکار ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو اسی عقیدے پر لانا چاہتی کہ وہ بھارت کی سرزمین کو خدا مانے، تمام دیوی دیوتاؤں کو خدا مانے. ہم نہیں مانتے. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور ہندوستان کے قانون اور دستور کے خلاف ہے. سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہم تمام کی طرف سے نمائندہ بن کر کے اس کیس کو لڑ رہی ہے. اللہ کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.